السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ دانت ٹیڑھے ہو جائیں یا آگے پیچھے یا چھوٹا بڑا ہو جائے تو اس صورت میں اسے سیدھا کرانا اور ایک لیول میں رکھنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ تغییر لخلق اللہ میں داخل ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو بگاڑنا اور اللہ کی بنائی ہوئی حیت میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کرنا جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے اس کے تحت میں داخل ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات معلوم رہے کہ جب بچے کو پہلی مرتبہ دانت آتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ تقریباً 99% بچوں کو دانت صحیح درست اور ایک لیول میں مناسب فاصلے کے ساتھ بہت خوبصورت دانت عطا کرتے ہیں، رنگ میں بھی بالکل سفید ہوتے ہیں عموماً۔ لیکن جب وہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت ہمارے اپنے عمل دخل کی وجہ سے، زبان کو آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے، دانتوں پر زیادہ زبان چلانے کی وجہ سے دانت کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ چھوٹے بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں بعض علماء نے جیسے ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اسے تغییر لخلق اللہ میں داخل مانا ہے اور اسے ناجائز کہا ہے، لیکن راجح اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ انسان کے اعضاء میں یا جسم میں اگر کوئی ایسی نئی بات پیدا ہو جائے جو عیب کے درجے میں ہو اور اس سے بھدا پن ظاہر ہوتا ہو اور دیکھنے والے کو اس سے کراہت یا نفرت یا گھن سی محسوس ہوتی ہو تو اسے ٹھیک اور درست کرانا شریعت میں بالکل جائز ہے، یہ تغییر لخلق اللہ میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رہے کہ درست کرانے میں ایسے علاج کا اور ایسے ذریعے کو اپنایا جائے جس سے انسان کی جان خطرے میں نہ پڑے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ جیسے بعض مرتبہ زائد انگلی ہو گئی تو اسے کاٹنا پڑے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انگلی کی رگ کسی ایسی رگ سے جڑی ہوئی ہو جس سے انسان کی جان کا تعلق ہو۔ اگر آج ٹیکنالوجی ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکی ہے، جدید طب کے بہت سے ایسے آلات نکل چکے ہیں جس سے عیب انسان کا دور کیا جا سکتا ہے، تو اگر کسی کی چھٹی انگلی ہو، زائد انگلی ہو یا 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوں اسے درست کرانا، زائد انگلی کٹوا دینا، لمبے دانتوں کو برابر کر دینا یا دانتوں کے پیلے پن کو ختم کرنے کے لیے اسے گھس کر برابر اور معتدل کرنا اور اس میں سفید پن لانا، تو یہ سب چیزیں درست ہیں، جائز ہیں، چونکہ انسان جب بھی کسی سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے اور دانت اور گفتگو کرتے وقت منہ پر نظر پڑ ہی جاتی ہے، تو آدمی اگر اس طرح کرانا چاہے تاکہ دیکھنے والے کو کراہت نفرت نہ ہو، جیسے بعض مرتبہ کسی کے دانت بالکل اوپر کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، منہ بند کریں گے بھی تو دانت باہر رہ رہے ہیں، تو اسے درست کرا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے عیب کو اور بھدے پن کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تغییر لخلق اللہ میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں 2 باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے ہی مشورہ لیا جائے کہ بعض مرتبہ دانت صحیح کرنے میں کسی 1-2 دانت کو نکال دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے رگوں میں کافی کمزوری آ جاتی ہے اور ٹیڑھے میڑھے دانت ہی بڑھاپے تک جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ ادھیڑ عمر میں ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں درد اور تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسے سنبھالنا اور اس کے علاج معالجے اور اس کی حفاظت کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو لوگ سیلیبریٹیز ہیں ان کے دانتوں پر انہیں پیسہ ملتا ہے، ان کے ہنسنے پر انہیں پیسہ ملتا ہے، ان کے رونے پر انہیں پیسہ ملتا ہے اور ان کی غلاظت پر بھی پیسہ دیا جاتا ہے، جو ایسی قسم کے لوگ ہیں وہ تو دانتوں پر لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن عام انسان اس طرح کا علاج کرانے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے اور سنجیدہ قسم کے ڈاکٹر سے صحیح مشورہ کر لے، اور جب یہ علاج کرایا جائے گا تو دانتوں پر تانت باندھ کر صحیح کیا جاتا ہے، تو جب تانت باندھی جاتی ہے تو اس صورت میں وضو میں کلی کرنے اور غسل میں کلی کرنے کا مسئلہ رہتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ تانت ایسی بندھی ہو کہ اسے نکالا جا سکتا ہے تو پھر نکال کر ہی غسل میں کلی کرنا چاہیے، اگر وہ ایسی سخت فٹ کر دی گئی ہے کہ اب اسے
مریض نکالنا بہت مشکل ہے اور نکالے گا تو پھر سیٹ کرنا بہت بھاری لگے گا، تو اس صورت میں ایسے ہی کلی کر لینا جائز ہے، نکال کر کلی کرنا ضروری نہیں ہے۔